بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین اور زوم اپلیکیشن کے ذریعے سے شرکت کرنے والے لوگ، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم دین کے ایک اہم رکن کو سمجھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت کہ وہ اپنے مخصوص بندوں کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ لوگ دین کی سمجھ اور اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے اپنا مشغولیت کا وقت نکال کر اس کو فارغ کر کے دین کے لیے اس کو مخصوص کر دیتے ہیں. کیونکہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو دین کی سمجھ کیسے عطا کرے گا؟ جب ہم لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے، ایسی مجالس میں بیٹھیں گے تو اسی وقت جو ہے دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے جب وقت دیں گے تو اللہ رب العالمین اس کے مواقع فراہم کرے گا. بہرحال کل کا جو ہمارا درس تھا اس کے اندر ہم نے استقبال رمضان کے تعلق سے اور نیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی. اس کے اندر آج کا جو ہمارا درس رہے گا انشاءاللہ وہ سحری کے احکامات کے ذریعے سے شروع ہوگا، اور اس کے اندر روزے کے اندر کیا چیزیں جائز ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اور وہ کیا افعال ہیں جن کو کرنے سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹے گا. ان تمام چیزوں کے اوپر انشاءاللہ آج کے درس میں مختصر طور پر بات چیت ہوگی. سب سے پہلے میں جیسے کہ کل بھی بتایا تھا کہ جو کتاب ہم نے مقرر کی ہے وہ عمدۃ الاحکام جو مشہور کتاب ہے عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ کی ہے. اس کے اندر جو کتاب الصیام ہے، جو روزے کی جو احکامات ہیں، جس کے اندر ان حدیثوں پر بات کی گئی ہے، صرف انہی حدیثوں کو میں نے جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے. اور اس کے اندر بھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ شرح کتاب الصیام، اس کتاب کی جو شرح سعودی میں بہت سارے مشائخ نے کیا ہے، اس میں سے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر، انہوں نے اس کتاب کی جو ہے مختصراً شرح کی ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ مسائل کا انشاءاللہ استنباط کریں گے اور مسائل کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس کے اندر جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو روایت کرتے ہیں. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن
فی السحور برکہ. اس حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. سحری کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں میں حدیث کی شرح سے پہلے بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں. لوگ جو ہے سحری کے سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ خوب جو ہے سحری کے اندر کھانا پینا اور بالکل جو ہے پیٹ بھرتے تک جو ہے کھا کر کے اس کو جو ہے سحری کہتے ہیں، بلکہ سحری کا جو ہے غلط مفہوم ہے. روزے کا جو مقصد جو بتایا گیا ہے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے. آدمی جب جو ہے پیٹ بھر کر پوری طریقے سے کھا پی لیتا ہے تو یہ جو علت بیان کی گئی ہے اور جو مقصد بیان کیا گیا ہے تو اس مقصد میں کوتاہی ہوگی. اس لیے ضروری اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سحری کے مفہوم کو سمجھے اور سحری کے مفہوم سے پہلے جو خود روزے کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ رمضان کا جو روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، جو صوم رکھتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے. صرف کھانا پینا یا جو ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے ہم کو پریکٹس کرنا ہے کہ کس طریقے سے بھوک کے اوپر جو ہے کنٹرول کرنا ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے رمضان میں کہ آدمی کا وزن جو ہے بڑھ جاتا ہے، ویٹ بڑھ جاتا ہے. اگر ہم اس پر جو ہے سوچیں گے اور سمجھیں گے، غور کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ رمضان میں جو ہے اکثر لوگوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے روزے کی جو ہے مقصد اور اس کی جو علت ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے مخصوص وقت میں کھانا نہیں ہے اور جو وقت جس کے اندر کھا سکتے ہیں وہ پیٹ بھر کر کے کھانا ہے، یہی جو ہے مقصد سمجھتے ہیں. بلکہ مقصد روزے کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے. تو اس کنٹرول کا نام جو ہے روزہ ہے. اس میں جو ہے پوری طریقے سے جو کسر باقی رہتی ہے رمضان میں، جو کم وقت میں ہم لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ کم وقت کے اندر ہم جو زیادہ کھا لیتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. اس کے اندر جو ہے اس کو ہم لوگ سوچنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. تو یہاں پر جو حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ سحری جو ہے کرنا چاہیے، سحری کے اندر برکت ہے، تو اس میں جو ہے افراد اور تفریط سے بچنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے سحری کی اہمیت ہی ان کو معلوم نہیں ہے، سحری کے وقت میں جو ہے سوتے رہتے ہیں، اذان کے وقت جو ہے اٹھتے ہیں اور جو ہے سیدھا نماز میں کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے. اس کے اندر جو ہے افراد اور تفریط سے جو ہے منع کیا گیا ہے. آدمی کو جو ہے سحری کے اندر کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے. حدیث کے اندر یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو کم از کم ایک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر کھا لیں گے تو ہے سحری ہماری ہو جائے گی. سحری کے اندر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سحری کے بغیر آپ کا روزہ ہو جائے گا. اس کے اندر روزے کے اندر کوئی کمی باقی نہیں رہے گی، لیکن سنت یہی ہے کہ سحری کر لیا کرے، کیونکہ احادیث کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا جو ہے برکت کا ذریعہ ہے. حدیث کے اندر جو ہے برکت جو کہا گیا کہ سحری کو کیوں کہا گیا، برکت سحری کے کھانے کو جو ہے برکت کیوں کہا گیا ہے، اس کی وجہ جو ہے شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ آدمی اس کے اندر کم کھاتا ہے لیکن اس کا جو ہے اثر جو آخری وقت تک رہتا ہے. یہ جو ہے سحری کی برکت ہے. آدمی کم کھا کر بھی جو ہے آدمی اس کے اوپر صبر کر سکتا ہے. تو یہی جو ہے برکت کا تذکرہ جو ہے اس حدیث کے اندر کیا گیا کہ تسحروا، سحری کیا کرو، سحری کا جو ہے اس کی مراعات کرو، اس کو کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ سحری کرنے کے اندر برکت ہے. سحری کے سلسلے میں اور ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ سحری آخری وقت میں کرنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے آدھی رات میں اٹھ کر کے سحری کھاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سنت یہی ہے کہ سحری بالکل آخری وقت میں کی جائے. سحری آخری وقت میں کرنا جو ہے یہ انبیاء کی بھی سنت ہے. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو انبیاء کا جو معاشرہ ہے، ہم کو اس میں حکم دیا گیا کہ ان نؤخر سحورنا، کہ اپنی سحری کو مؤخر کرے، آخر میں جو ہے سحری کیا کرے اور افطار میں جلدی کرے. افطار میں جلدی کرنے کا مطلب وقت سے پہلے نہیں ہے، لیکن وقت جب ہو جاتا ہے اسی وقت افطار کر لے. ونعجل فی افطارنا.
اس کے اندر ایک اہم اشکال جو پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا کل کا سوال بھی تھا کہ اگر سحری میں جو ہے اٹھنے میں کچھ دیر ہو جائے اور کھاتے کھاتے جو ہے اذان ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء فی یدہ فلا یدعه حتی یقضی حاجتہ، کہ جب کوئی شخص اذان سن لے، فجر کی اذان سن لے اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، کھا رہا ہو، تو جب تک اپنی حاجت پوری نہ کر لے تب تک جو ہے وہ کھانے کو نہ روکے، یعنی کھا لے، جتنی چیز جو ہے اس کے پاس ہے وہ کھا لے۔ اس کے اندر جو ہے کچھ چیزیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو جو ہے اس پر ہمیشگی نہ برتے۔ کبھی کبھی جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں اور اذان ہو جائے تو جو چیز کھا رہے ہیں اس کو ختم کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک ضروری بات یہ ہے کہ اذان جو ہے کب دی جاتی ہے اس پر جو ہے ہم کو غور کرنا چاہیے۔ بعض علاقوں میں اذان وقت کے بالکل وقت ہونے کے بعد بہت دیر کے بعد دی جاتی ہے۔ اگر ایسا علاقہ ہے جہاں پر کافی وقت کے بعد اذان دی جاتی ہے صبح صادق کے بعد، تو ایسے وقت میں جو ایسی صورت میں وہاں پر یہ حکم صادر نہیں ہوگا، بلکہ یہ مسئلہ اور یہ جو حدیث میں نے جو آپ کو سنائی ہے یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر اول وقت میں اذان دی جاتی ہو اور اذان دیتے وقت آدمی جو ہے کھا پی رہا ہو، تو اس وقت جو چیز کھانے پینے کی اس کے پاس موجود ہو اس سے وہ فارغ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو جو کل کا جو سوال تھا کہ سحری کھاتے کھاتے اگر اذان ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، تو اس کا جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا۔ اس کے اندر جو ہے سمجھ لینے کی بات یہی ہے کہ اذان اگر اول وقت میں دی جا رہی ہے، بالکل وقت ہونے کے فوراً بعد اگر اذان دی جا رہی ہے، اگر اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہو تو اس وقت کھاتے وقت اگر اذان ہو جائے تو جو چیز آپ کھا رہے ہو تو اس کو کھا سکتے ہیں، اس کو جو زبردستی باہر نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے بھٹکل کے ماحول میں یہاں پر جو اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سحری کا جو وقت ہے اذان سے 5 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے، ایسا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے سلسلے میں بھی جو ہے واقعی میں جو لکھتے ہیں اور جو یہ وضاحت کرتے ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کس حساب سے اذان کا وقت جو ہے انہوں نے متعین کیا ہے، تو ان سے پہلے پوچھنا پڑے گا کہ واقعی میں اگر پہلے وقت میں اگر ہے تو اس وقت جو ہے یہ مسئلہ نہیں رہے گا جس میں نے آپ کو حدیث سنائی اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اگر اذان اگر احتیاطاً 5 منٹ پہلے اعلان ہو رہا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کے وقت میں جو ہے گھڑیاں وغیرہ نہیں تھی۔ اس وقت جو حکم اور جو ہم کو بتایا گیا حدیث کے اندر یا آیات کے اندر جو حکم ہے کہ صبح صادق، تو اس کے اندر جو ہے کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بالکل جو ہے منٹ اور سیکنڈ کا اعتبار جو ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ جس طریقے سے اب کے ٹائم ٹیبل میں اور اب کی اس میں جو ہے بالکل منٹ سیکنڈ کے ساتھ جو ہے جو چیزیں بیان کی جاتی ہے، تو اس میں بھی جو ہے بالکل جو اوقات کا جو ٹائم ٹیبل بتایا جاتا ہے اس کے اندر جیسے بتا رہے ہیں کہ احتیاط کو جو ہے ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ اگر احتیاط کو جو ہے ملحوظ رکھا جاتا ہے تو اس وقت کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس کے اندر اور کچھ اگر باتیں رہ گئی ہو انشاءاللہ آخر میں جو سوالات کا جو موقع ہے اس وقت انشاءاللہ آپ لوگ پھر سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قال انس قلت لزید كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ۔ اس حدیث کے اندر جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، ثم قام الى الصلاة، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک حضرت زید بن ثابت سے پوچھتے ہیں کم کان بین الاذان والسحور، کہ اذان اور سحور کے درمیان کتنا وقت تھا۔ حضرت انس بن مالک حضرت زید بن ثابت سے پوچھتے ہیں، تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ قدر 50 آیہ، کہ جتنا وقت 50 آیتیں پڑھنے کا وقت ہوتا ہے اتنا وقت
اذان اور سحری کے درمیان ہوتا ہے۔ کیا سمجھ میں آ گیا اس حدیث کے ذریعے سے؟ اس حدیث میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ سحری جو ہے بالکل مختصر ہوتی تھی۔ سحری کا جو وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل مختصر وقت میں جو ہے سحری کر لیا کرتے تھے۔ اس کے اندر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک نے جو ہے زید بن ثابت سے سوال کیا کہ کتنا وقت تھا اذان اور سحری کے درمیان؟ تو جواب دیکھیے آپ، جواب کے اندر جو ہے جو جواب دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 50 آیتیں پڑھنے کا وقت۔ اگر ہم جیسے وقت ہوتے تو کہہ سکتے تھے کہ 2 پلیٹ کھا سکتے ہیں، 3 پلیٹ کھا سکتے ہیں، ایسا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ جو جواب دیا گیا اس پر غور کیجئے کہ جتنی وقت میں 50 آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ 50 آیتیں پڑھنے کا کتنا وقت ہو سکتا ہے؟ کون بتا سکتے ہیں جی؟ 15 سے 20 منٹ اگر بڑی آیت ہو تو۔ اس میں جو ہے اس میں بات بتائی گئی ہے ایک اوسط درجے کا اگر کوئی قاری ہے اور وہ جو ہے بہت زیادہ فاسٹ بھی نہیں پڑھتا اور بہت زیادہ سلو بھی نہیں پڑھتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے 10-12 منٹ، بہت زیادہ 15 منٹ کے اندر اندر، اس سے زائد شاید نہیں ہوگا۔ تو اتنا جو ہے وقت سحری کا ہے، اس کے اندر آدمی کو جو ہے سحری کر لینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے زائد وقت اگر ہم لے رہے ہیں تو کوئی جو ہے گناہ کا کام ہے، بلکہ اس کے اندر جو سنت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اذان اور سحری کے درمیان جو ہے کتنا وقت تھا، صرف اس وقت کو جو ہے اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ سحری کے اندر ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں روایت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسا ہوتا کہ فجر کا وقت ہو جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل واجب ہوتا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور روزہ بھی رکھ لیتے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے اوپر غسل واجب ہو جائے اور سحری وہ کرنا چاہتا ہے تو بغیر غسل کی سحری کر سکتا ہے، سحری کا کھانا کھا سکتا ہے، کھانے کے بعد غسل کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کے پاس وقت کی کمی ہو۔ اگر وقت آپ کے پاس زیادہ ہے، سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تو پہلے جو ہے غسل کرے پھر کھانا کھائے، یہ جو ہے زیادہ مناسب ہے۔ لیکن آپ کے پاس وقت کم ہے تو اس وقت آپ پہلے جو ہے سحری جو کھانا ہے کھا لے، پھر اس کے بعد آپ غسل کریں۔ تو یہ اس کے اندر جو حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بیان کرتی ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے بیان نہیں کیا جا رہا ہے کہ بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، تو اس چیز کو اپنا معمول نہ بنائیں، بلکہ اس کے اندر رخصت کی جو ہے بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کبھی بعض چیزیں ایسی کر دیتے تھے تاکہ امت کو بھی جو ہے اس سے جو ہے سبق حاصل ہو اور اس پر وہ عمل کر سکے۔ تو یہ امت کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعض کام ایسے کرتے تھے، خاص کر کے سجدے سہو وغیرہ کی جو بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھولنے کی باتیں وغیرہ ہے، ان تمام احادیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے، سکھانے کے لیے جو ہے ہم کو بعض چیزیں جو ہے کر کے بتاتے تھے۔ بہرحال انسان ہونے کے حیثیت سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے، تو اس حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ معمول کی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو روزہ قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری ایک بات کی طرف اشارہ کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو بتایا گیا کہ غسل کرے پھر نہائے، غسل کرنے کے بعد سحری کرے پھر جو ہے نہائے، طبی لحاظ سے جو ہے بعض ڈاکٹرز بتاتے ہی ہیں کہ طبی لحاظ سے یہ نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ اس وقت ہے جب آدمی جو ہے بالکل پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے پھر نہاتا ہے، تو طبی لحاظ سے جو ہے یہ بات نقصان دہ ہے، اور یہ اکثر ڈاکٹر جو بتاتے ہیں کہ بالکل کھانے کے فوراً بعد بالکل نہانا نہیں چاہیے۔ تو اس کے اندر جو بتایا گیا، اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی تنبیہ کی ہے کہ سحری کے اندر آدمی اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یہ جو ہے مضر اثرات اس کے اوپر پڑے۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ ایک متوسط طریقے سے اگر کوئی شخص کھا پی لے اس کے بعد جو ہے، اور میں نے یہ بھی بات بتائی کہ اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ جو طبی لحاظ سے جو بات بتاتے ہیں کہ کھانے کے بعد نہانا نہیں چاہیے، یہ بھی اس وقت ہے جب آدمی اپنا معمول بنا لے کہ ہر وقت جو ہے وہ کھاتا ہے پھر نہاتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا کچھ کر لینے سے جو ہے اس طبی لحاظ سے انشاءاللہ کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے اندر جو ہے جس کے اوپر غسل واجب ہو اس کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ اگر غسل کسی شخص کے اوپر واجب ہو جائے
اور وہ سونا چاہتا ہے تو اپنی جنابت کو اور اپنی جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے احادیث کے اندر حکم یہ دیا گیا ہے کہ وضو کرے پھر سو جائے. تو اگر اس طریقے سے کرتا ہے یہ بھی جو فرض نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کے بعد جو ہے اگر سونا چاہتا ہے تو سو سکتا ہے وضو کر کے, تو اس میں جنابت میں کمی ہو جاتی ہے, اس کی جو یہ ہے اس کے اندر کمی ہو جائے گی. تو یہ ایک ادب ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وضو کیے بغیر بھی سو جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے, لیکن ادب یہی ہے کہ وضو کر کے سو جائے. کھانے کے سلسلے میں بھی جو ہے یہی بات بتائی گئی ہے, اس کے اندر بھی ایک ادب یہ بتایا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اگر کوئی شخص کسی کے شخص کے اوپر غسل واجب ہو جائے اور وہ کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ادب یہی ہے کہ وہ پہلے جو ہے وضو کرے پھر کھانا کھائے. یہ ادب ہے. لیکن اس کے بغیر اگر کوئی کھانا کھا لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن ادب یہ ہے کہ پہلے وضو کر لے, جنابت کو جو ہے وہ تخفیف کرے, اس کے اس میں خفت کرے. اس کے بعد جو ہے ایک اہم حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھول جائے وہ صائم, کہ وہ روزے سے ہے بھول جائے, فاکل اور بھول کر کے کچھ کھائے یا پی لے, فلیتم صومہ تو اپنے روزے کو مکمل کر لے کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے. تو اس حدیث کے ذریعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر روزے کے دوران کھا پی لے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے, اس کو جو ہے اپنا روزہ مکمل کر لینا چاہیے. بلکہ حدیث کے اندر یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمان نوازی ہے اس کے لیے, اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کھانا کھلایا گیا ہے. لیکن اس کے اندر ادب یہ ہے کہ اگر یاد آ جائے تو جلد سے جلد رک جائے, پہلی بات. اور دوسری بات, کوئی شخص کھا پی رہا ہے اور دوسرے شخص کو معلوم ہے کہ وہ روزے دار ہے, اس حدیث کے ذریعے سے استدلال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو پلا رہا ہے کھلا رہا ہے اس کو یاد نہیں دلائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے روزے دار کھا رہا ہے, اس کو معلوم ہے کہ وہ روزے دار ہے تو اس کو روکنا چاہیے. یہ بھی چیز ہے. دوسری چیز جو ہے اس حدیث کی ضمن میں بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ بھول کر کھا پی لے. ابھی مسئلہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ سحری اور افطار کے ٹائمنگ کے سلسلے میں کبھی کبھی اس کو کچھ کنفیوژن ہو جاتا ہے اور افطاری کر لیتا ہے, یا سحری کے اندر جو ہے بھی اس کو جو ہے وقت دیکھا اچانک اٹھا اور اس کی جو ہے غلطی سے جو ہے اس کو ایسا معلوم ہوا کہ 5 بج رہے ہیں لیکن وہ 6 ہو گئے تھے, غلطی ہو گیا اور کھانا کھا لیا پی لیا. تو اس حدیث کے ذریعے سے یہی استدلال کیا جائے گا کہ غلطی سے کھا پی لے افطار کے اندر بھی تو کوئی جو ہے حرج کی بات نہیں ہے. اکثر جو ہے یہاں پر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ واقعات ہوئے, اذان جو ہے کبھی کسی مسجد میں غلطی سے 15 منٹ پہلے دے دیتے ہیں, کیا اس کا حکم ہے؟ کئی مرتبہ جو ہے میں سنا کہ کئی مرتبہ اس قسم کے واقعات یہاں پر ہوئے. پھر جو ہے حکم یہ دیا گیا کہ تمام لوگوں کو جو ہے روزہ جو ہے قضا کر لینا چاہیے. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر اس کے اندر جو ہے مؤذن کی یا امام کی جو ہے غلطی سے ایسا ہو رہا ہے اور اس کے بعد پورے لوگ افطاری کر رہے ہیں, جی پورے علاقے میں جی جتنے لوگ سنے ہیں, تو اس میں جو ہے اس سے پہلے مجھے جو بات معلوم ہوئی تو اس میں جو ہے یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ پورے لوگ جو ہے روزے کو دہرائے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسئلہ جو ہے اختلاف ہے اس کے اندر خود ائمہ اربعہ یہی کہتے ہیں کہ روزے کی قضا کر لینا چاہیے, لیکن دلیل جو ہے اس کے سلسلے میں دلیل نہیں ہے. لیکن اس سلسلے میں بعض علماء اور بعض شارحین حدیث جو اس حدیث کی شرح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر غلطی سے اگر ایسا ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے اس کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا جو ہے یہی مسلک تھا اور انہوں نے جو ہے اس پر جو ہے یہ کیا, اور ان سے پہلے جو ہے سیم ایسا یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس روزے کی قضا کر لیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ ما تجانفنا لإثم, کہ ہم نے جو ہے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی ہے, ہم اس کی جو ہے پھر قضا کرنے والے نہیں ہیں.
تو اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک تھا، اور انہوں نے جو ہے بات بتائی کہ یہ بھی جو ہے اس حدیث کے ذریعے سے جو بتایا گیا کہ جو بھول کر کھا پی لے تو بدرجہ اولا، کیونکہ اس کے اندر غور کیجئے آپ، جو بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس میں اس کی خود کی غلطی ہوتی ہے، اور دوسرے اذان دینے کی وجہ سے اس کے اندر تو دوسروں کی غلطی ہے، تو اس میں بدرجہ اولا جو حکم ہونا چاہیے کہ جو کھا پی لے اور اس کے اندر جو غلطی ہو رہی ہے دوسروں کی جو ہے وجہ سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، تو بدرجہ اولا جو ہے حکم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر قضا نہ ہو۔ تو جہاں تک دلائل کی روشنی میں اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں جہاں تک مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے تو یہی ہے کہ راجح مسئلہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دلائل سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو اس حدیث کے ذریعے سے بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے ذریعے سے بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا واقعہ جو ہے خود نبوت کے وقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قضا کا حکم دیا ہو یا خود قضا کیا ہو، ایسی کوئی حدیث جو ہے وارد نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے بھی، اس واقعے کے ذریعے سے بھی یہ بات جو ہے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد اس کتاب کے اندر شیخ رحمہ اللہ جو ہے ایک حدیث لا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے وقت روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس حدیث کی شرح سے پہلے جو ہے میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ گویا کہ صاحب کتاب جو ہے ابھی ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ہم بستری کے علاوہ کو کیا کیا چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اوپر ہم سب سے پہلے بات کریں گے، اس کے بعد جو ہے اس حدیث کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سب سے پہلی چیز وہ ہے جان بوجھ کر کھانا اور پینا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جو ہے عمدن کھا اور پی رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حدیث کے اندر، آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ جو وقت بتایا گیا ہے کہ سورج فجر صادق سے لے کر کے مغرب کی اذان تک کھانے پینے سے جو رکنا چاہیے، اگر اس وقت کھا پی رہے ہیں تو گویا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک سب سے پہلا جو مسئلہ ہے عمدن کھانا اور پینا، اس سے جو ہے آپ کا روزہ صوم آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کر لے عمدن، اگر کسی شخص کے ہاتھ سے جو ہے غلطی ہو جائے اور اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کے اوپر کیا ضروری ہے، قضا واجب ہے۔ اس سلسلے میں اگرچہ کہ اختلاف ہے، بعض فقہا کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قضا کے ساتھ ساتھ جو ہے کفارہ بھی ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کہ صرف قضا واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری جو چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ ہے جماع کرنا یا ہم بستری کرنا، تو اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کئی اس کے لیے دلائل موجود ہیں، اور خود صاحب کتاب جو سب سے پہلے اسی حدیث کو جو ہے لا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی شرح ہم لوگ تھوڑی دیر بعد کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تیسری جو چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے عورتوں کا خاص مسئلہ ہے حیض و نفاس کا نکلنا، اس کی وجہ سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ کہ اذان سے 5 منٹ پہلے بھی کیوں نہ ہو، اگر حیض یا نفاس جو ہے ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے عمدن قی کرنا، عمدن قی کرنا۔ اگر عمدن قی نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایسے ہی بغیر کسی اس کے ارادے کی اگر قی ہو رہی ہے تو اس پر جو ہے کوئی قضا نہیں ہے، لیکن عمدن اگر ہاتھ ڈال کر کے جو ہے قی اگر لا رہا ہے تو اس کی وجہ سے قضا واجب ہو جائے گی، بلکہ روز کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ جس شخص کو قی خود بخود آ جائے اور وہ روزے سے ہو تو فلیس علیہ قضا، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے حرج نہیں ہے۔ ومن استقاء عمدا فلیقضی،
لیکن جو شخص آمدن قئی نکالے ہاتھ ڈال کر کے یا کسی اور طریقے سے تو اس کے اوپر قضا واجب ہے اور اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسے ہم نے کہا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کھانے اور پینے سے۔ کھانا اور پینا جو ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن کھائے پیے بغیر بھی جو ہے اس کے پیٹ میں کبھی کبھی کوئی چیز پہنچ جاتی ہے، جیسے جو ہے ایسی کوئی دوا ڈال دیا ناک کے اندر یا کان کے اندر، اگرچہ کہ اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ناک کے اندر اگر کوئی دوائی ڈالیں گے، کوئی جو ہے کوئی بھی چیز ڈال دیں گے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر روزے سے ہو تو اس وقت جو ہے استنشاق یعنی ناک کے اندر پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے۔ تو اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں فقہاء کرام کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک کا جو تعلق ہے پیٹ کے ساتھ ہے۔ آپ خود غور کیجئے، کبھی کبھی اگر آپ پانی جو ہے ایسا کبھی شروع میں اگر آپ ڈال رہے ہیں اور آپ کو عادت نہ ہو تو پانی کے جو اثرات ہیں وہ پیٹ تک پہنچ جاتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے، حلق تک جو ہے کبھی کبھی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ ناک کے ساتھ جو ہے پیٹ کا جو ہے ایگزٹ ہے، اس کا جو ہے اس کا تعلق ہے، اس لیے ناک کے ذریعے سے اگر کوئی شخص جو ہے کوئی دوائی وغیرہ ڈال رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کان کے سلسلے میں اختلاف ہے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ کان کا مخرج حلق کے ساتھ یا پیٹ کے ساتھ ہے یا نہیں، دیکھنا پڑے گا، لیکن زیادہ احتیاط اور اس کی یہی بات ہے کہ ناک اور کان میں جو ہے دوائی ڈالنے سے احتراز کرے۔ البتہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرما وغیرہ لگاتے تھے روزے کی حالت میں، تو سرما لگانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد جو ہے کئی مرتبہ سوالات جو ہے آتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے صحیح بات یہی ہے کہ انجیکشن کی دو قسمیں ہیں۔ اگر انجیکشن جو ہے آپ کا کوئی درد کی وجہ سے ہو یا بخار کی وجہ سے ہو، جس کو جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی اس کے وجہ سے وٹامن نہ ہو، اس کو جو ہے مغذی کہتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے غذا انسان کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے اگر انجیکشن لگا رہے ہیں تو اس کی انجیکشن لگانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر انجیکشن درد کا ہو اور اس کے اندر کوئی غذائیت موجود نہ ہو تو اس وقت جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن لگانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کو پوچھ لینا چاہیے کہ انجیکشن کی کون سی قسم ہے، اس کے اندر غذائیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر غذائیت ہے تو اس وقت جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم گلوکوز لگانے کا بھی ہے۔ گلوکوز جو ہے اکثر جو لگاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزوری کی وجہ سے لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے غذائیت ہوتی ہے، تو غذائیت کا اگر گلوکوز لگا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ ہے مسواک۔ مسواک جو ہے آپ روزے کی حالت میں کسی بھی وقت میں، زوال سے پہلے، زوال کے بعد، فجر کے پہلے، فجر سے بعد، کسی بھی وقت میں جو ہے کرنا، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اگرچہ کہ بعض فقہا کے پاس جو ہے زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا مسواک آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جی وہ تو جی، اور کل ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے استعمال کرنے کے سلسلے میں اس میں نے یہی بتایا تھا کہ سحری سے پہلے اگر کر لینا زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا اگر مزہ اور اس کا جو ہے یہ زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے حلق تک جو ہے اس کا مزہ پہنچ رہا ہے تو اس سے جو ہے احتیاط برتنا بہتر ہے، کیونکہ بعض ٹوتھ پیسٹ ایسے ہوتے ہیں جس کا جو ہے کچھ مزہ اور کچھ ذائقہ ہوتا ہے، تو ان قسم کی ٹوتھ پیسٹ سے جو ہے احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس میں سے ایک چیز غسل کرنا۔ اگر آدمی گرمی کی وجہ سے یا اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے غسل لے رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیاس کی شدت ہو جاتی تھی اور گرمی جب زیادہ ہو جاتی تھی تو اپنے سر پر جو ہے پانی کی چھڑکے یا پانی جو ہے انڈیل دیتے تھے، اس کی وجہ سے روزوں میں جو ہے کوئی ٹھنڈک جو ہے محسوس ہوتی ہے، تو ایسا کرنے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی نہا سکتے ہیں،
کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہجامہ کرنا جو ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ہجامہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس سلسلے میں بھی احتیاط کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اس میں بھی جو ہے لوگوں کے اقسام ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب پچنا لگاتے ہیں بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے بھوک کی جو ہے محسوس ہوتی ہے، تو اگر ایسا شخص ہے جس کو جو ہے پچنا لگانے کے بعد اس قسم کی دقت پیش آ رہی ہے تو ایسا شخص جو ہے پچنا نہ لگائے روزے کی حالت میں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پچنا لگانے کے بعد جو کوئی جو ہے اثر نہیں ہوتا ہے اور اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی غذا کی بات نہیں ہے اور کوئی اس میں یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو جو ہے کمزور اگر آدمی یہ کر لیتا ہے اور کمزوری اس کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ہوتا ہے، آپ پچنا لگائیں گے یہاں پر معلوم ہوگا یہاں پر جو پچنے کی جو جتنی مرتبہ کیمپ لگائے ہیں تو کئی لوگوں کو جو ہے چکر آ کر کے جو ہے گرے ہیں اور کئی لوگوں کو جو ہے اس کی وجہ سے کمزوری واقع ہوئی ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر اس کی وجہ سے کمزوری واقع ہو رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے رمضان روزے میں جو ہے کچھ دقت پیش آ رہی ہو تو اس قسم کا اگر مسئلہ ہے تو پچنا نہ لگائے۔ لیکن اگر جی اس قبیل سے جو ہے اگر کوئی شخص خون ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، روزی کی حالت میں جو ہے اپنا خون جو ہے کسی شخص کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن میں نے جو شرط بتائی آپ کو کہ اس کی وجہ سے اس کو کمزوری واقع نہ ہو، یہ آپ کو پکا معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کو جو ہے خون نکالنے کی وجہ سے کمزوری واقع ہوتی ہے اور اس کا روزہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ دقت پیش آ رہی ہو، تو ایسے لوگوں کو اس سے احتراز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا، عطر لگانا، ان تمام چیزوں سے جو ہے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے بے اختیار احتلام ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی روزہ آپ کا ٹوٹے گا نہیں ہے۔ تو جی اگر نکال رہے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ احتلام، جو میں نے احتلام کا ذکر کیا ہے، احتلام مطلب جو ہے خود بخود ہو جائے، آدمی سو رہا ہے اس کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے دونوں قسم کے لوگوں نے سوال کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو رخصت دی اور بعض لوگوں کو رخصت نہیں دی، تو اس کے اندر جو ہے مسئلہ اور فقہا جو ہے یہی بتاتے ہیں کہ جو جس شخص کو اپنے آپ کے اوپر کنٹرول ہو تو وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے مباشرت کر سکتا ہے اور بوسہ دے سکتا ہے، لیکن جس شخص کو کنٹرول نہ ہو تو اس شخص کو جو ہے ان تمام چیزوں سے احتراز کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے جی ہاں، تو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے اس صاحب کتاب جو ہے جو حدیث لائے ہیں تو اس حدیث کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس حدیث کے پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ آپ کی سوالات پر انشاءاللہ غور کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی، مالک کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اس نے جواب دیا وقعت علی امرأتی وانا صائم، روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد رقبة تعتقها، کیا تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو ایک غلام آزاد کرے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکو؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فهل تجد اطعام 60 مسکینا، کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اسی خاموشی کے دوران فبینا نحن علی ذلک اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر قال این السائل قال انا قال خذ هذا فتصدق به۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اسی اثنا میں اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک تھیلا آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ جس نے سوال کیا تھا وہ شخص کہاں ہے؟
تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذ ھذا فتصدق به، یہ لے لو اور اس کو صدقہ کر لو فقراء کے درمیان. تو صحابی نے فرمایا کہ علی افقر منی یا رسول اللہ، کیا مدینے کے اندر مجھ سے بھی زیادہ فقیر کوئی آدمی ہو سکتا ہے کیا؟ انہوں نے جو ہے صحابی نے کہا کہ مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ فقیر میں کسی کو پاتا ہی نہیں ہوں، یعنی میں خود فقیر ہوں، اس چیز کی مجھے خود جو ہے حاجت ہے، میں خود جو ہے لے لیتا ہوں اور میرے بیوی بچوں کو انشاءاللہ کھلاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اور اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہنسنا شروع کیے، یہاں تک کہ آپ کے دانت جو ہے ظاہر ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ اطعمہ اہلک، اپنی اہل و عیال کو یہ کھلا دو. تو یہ حدیث جو ہے اس کے اندر کئی مسئلے جو ہے استنباط ہم لوگ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر جو سب سے پہلا اہم مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے اور رسول نے روکا ہے اس چیز کو کرنے سے اس آدمی جو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اس شخص کو معلوم ہوا، اور شاید اس کو جو ہے اس سے پہلے مسئلہ معلوم تھا یا نہیں تھا، بہرحال جب اس کو لوگوں نے کہا کہ جو کام تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے جو ہے کئی چیزیں واقع ہو جائے گی، اچھا یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا ہے تو کیا پوچھتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا. تو اس سے جو ہے فقہاء نے یہی مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جن چیزوں کو کرنے سے اللہ نے اور رسول نے جو منع کیا ہے ان چیزوں کو کرنا جو ہے بربادی کا ایک سبب ہے. تو یہ ایک چیز معلوم ہوئی. اور دوسری چیز جو ہے اگر کسی شخص سے جو ہے اس قسم کا واقعہ اگر پیش آتا ہے اور وہ رمضان کی جو ہے دن کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کا جو ہے اس حدیث کے اندر کفارہ بیان کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے اگر اس کے اندر طاقت ہو تو ایک غلام آزاد کر لینا چاہیے. اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو دوسرا آپشن اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے چاہیے. اگر یہ بھی اس کے اندر طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکین کو جو ہے کھانا کھلانا چاہیے. تو اس کے اندر جو ہے فقہاء اور بہت سارے مسائل اور مسئلے جو ہے استنباط کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جو ہے اگر وہ بھی اگر نہیں دے سکتا ہے، 60 مسکینوں کو جو ہے کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس سے گر جائے گا، یہ اس کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کھانا یا جو کھجور کا جو تھیلا تھا وہ خود ان کے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کہا. تو اس سے جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص وہ بھی نہیں دے سکتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ چیز بھی واجب نہیں ہے. جی یہ جو ہے فرض روزوں کے اندر ہے. یہ جو کفارہ جو بتایا گیا ہے اگر کوئی شخص فرض روزہ رکھتا ہے اور توڑتا ہے جی مقدار جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں، 60 مسکینوں کو، ایک مسکین کو جو ہے ایک آدمی جتنا کھا سکتا ہے اتنا، اس کے اندر جو ہے جی 60 چاول کی مقدار جو ہے ہر آدمی اپنے حساب سے کھاتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے یہی ہے کہ ایک آدمی اوسط آدمی جتنا کھاتا ہے اتنا جو ہے صدقہ کرے. جی یہ اپنے حساب سے ہے. بہرحال ایک آدمی کا جو ہے کھانا ہونا چاہیے اس کے اندر. اگر آپ صرف چاول دے رہے ہیں تو چاول اتنا دیں کہ اس چاول کو اگر وہ بیچ کر کے دوسری چیزیں خرید سکتا ہے تو خرید لے. جیسے ابھی بعض جگہ جو ہے 1 کلو چاول دے دیتے ہیں تو 1 کلو چاول کے اندر جو ہے آدمی تو ایک وقت میں کھائے گا نہیں، اس کے اندر پاؤ کھائے گا. تو پاؤنا جو ہے اس کے ذریعے سے شاید دوسری چیز خرید سکتا ہے تو اس سے جو ہے وہ خرید کر کے شاید وہ اپنا جو ہے کھانا تیار کر سکتا ہے. تو یہی بتایا گیا ہے کہ ایک وقت کا کھانا جتنا آدمی کھا سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 پلیٹ بریانی مطلب تو 60 پلیٹ بریانی جو ہے صدقہ کر لے. تو بریانی کے ساتھ اگر کوئی چیز ہو یا نہ ہو آدمی کھا سکتا ہے، اس میں جو ہے کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات وغیرہ ہو تو بتائیں، ورنہ سر ایک اور جو مائیں بچوں کو روزہ رکھنے کے لیے اٹھاتے ہیں، چھوٹے بچے جی 9 سے 10 12 سال کے یا اس سے چھوٹے وہ روزہ رکھنے کے لیے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک ہوتا ہے تب تک ویٹ نہیں تو 12 بجے سے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں. بجے سے اس کے بارے میں کچھ بولے. اس کے اندر جو ہے پریکٹس کی بات ہے. یہ اس میں
ان لوگوں کو اگر پریکٹس کرانا ہے تو پریکٹس کرا سکتے ہیں, کوئی بات کی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. تو جتنا پریکٹس کرتے کرتے جو ہو سکتا ہے کہ 2 مرتبہ وہ روزہ توڑ لے گا بیچ میں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ روزہ رکھ لے گا. تو اس کے اندر جو ہے ایک ضروری ایک اہم بات یہی ہے کہ اس میں بچوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. بعض جگہ جو ہے صرف اس میں واٹس ایپ میں ڈالنے کے لیے یا اخبار میں جو ہے چھاپنے کے لیے کہ اس نے پورے روزے رکھ لیے, ظلم کر کے جو ہے بچوں کے اوپر جو ہے پورے جو ہے مہینے کے روزے رکھنے کے لیے جو ہے زبردستی کرتے ہیں صرف اپنے نام کے لیے. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر جو ہے آدمی کو جو ہے ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ اگر ان کا بچہ اگر رکھ سکتا ہے اور خود ضد کر رہا ہے تو اس وقت جو ہے کوئی بات نہیں ہے, لیکن ان کو جو ہے زبردستی کر کے روزہ رکھنے پر مجبور کرنا ایسا جو ہے نہیں کرنا چاہیے. تھوڑے بچے ہیں نا رونے شروع کرتے ہیں جی توڑنے کے لیے, وہ تھک جاتے ہیں بچے. جی ان کو جو ہے ان کو توڑنے کے لیے کہنا چاہیے. نہیں, ان کو پریکٹس کرانے کے لیے جو ہے آپ خود جو سمجھ سکتے اپنے 7 سے 6 7 نہیں اپنے بچوں کی جو ہے طبیعت اور ان کی جو ہے اس سے آپ خود واقف ہیں. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر کتنا آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں, تو اس کے حساب سے جو ہے یہ کریں, ظلم نہ کریں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض جگہ جو ہے صرف واٹس ایپ میں اور نیوز پیپر میں ڈالنے کے لیے جو ہے بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے, تو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. معصوم روزہ دار تو اس میں جو ہے اپنا جو ہے نام یہ کرنے کے لیے کہ یہ بچہ جو ہے 4 سال کی عمر میں پورے روزہ رہے گا. تو جہاں پر خود بچے جو ہے ضد کرتے ہیں اور وہ خود ان کے اندر کی استطاعت ہے تو رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر بچے روزہ رکھنے کے 12 سال کے بعد سے جو بچے ہیں 12 سال 14 سال کے بچے جی 12-14 سال کے بچے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. یہاں جو تھوڑی بیماری کا اندیشہ ہے, بخار ہے, روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, بعد میں 12 بجے سے پہلے توڑیں گے تو نہیں, ان کے اوپر کفارہ نہیں, ان کے اوپر کفارہ بھی نہیں, ان کے اوپر قضا بھی نہیں ہے. جب تک بلوغت نہیں ہوئی ہے تب تک جو ہے روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو پریکٹس کے طور پر رکھ سکتے ہیں, یہ جو ہے آپ کو ثواب ملے گا. لیکن ان کے اوپر کوئی کفارہ یا کوئی جو ہے یہ نہیں ہے, قضا نہیں ہے, کوئی قضا نہیں ہے. جی جی اس کے اندر جو ہے نمازوں میں جو ہے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نائٹ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, اصل میں جو ہے یہی ہے, فطرت کی جو بات ہے وہ رات سونے کے لیے اصل میں, لیکن آدمی کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے ایک الگ مسئلہ ہے. اور اس میں بھی جو ہے آدمی اگر اس کی رات کی ڈیوٹی کی وجہ سے, نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے اس کی جو ہے روزوں کے اوپر یا اس کی جو ہے نمازوں کے اوپر اگر کوئی جو ہے کوتاہی ہو رہی ہے, کوئی جو ہے غفلت ہو رہی ہے, تو یہ آپ کا جو ہے کام کرنا اور یہ جو ہے ڈیوٹی کرنا حرام ہو جائے گا. اس کے اندر جو ہے بغیر کسی تفرید کے, بغیر کسی افراد کے آپ کی جو ہے نمازوں کے اوپر یا آپ کی دوسری جو ہے واجبات کے اوپر کوئی بھی آپ کی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت جائز ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے احتیاط یہی کرنا چاہیے, اس کے اندر آپ جو ہے جو واجبات اور یہ ادا ہو رہے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ اگر نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن اس کے اندر بھی جو ہے زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ فطرت کا جو اصول ہے وہ رات جو ہے سونے کے لیے ہے. رات میں جو ہے ڈیوٹی کرنا زیادہ اچھا نہیں ہے, لیکن آپ مجبور ہیں اور آپ کو اسی وقت میں جو ہے ڈیوٹی دی گئی ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیونکہ بعض مرتبہ جو ہے رات میں بعض لوگوں کو ڈیوٹی کرنا مطلب ضروری ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کو جو ہے اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے, تو یہ الگ مسئلہ ہے. تو اس کے اندر یہی بات بتایا کہ اس کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, فرائض کے اندر, واجبات کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ جو ہے رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں, پوری نماز فجر کی نماز ختم, ظہر کی نماز ختم, عصر کی نماز ختم, پھر مغرب کے وقت اٹھتے ہیں, تو یہ سب جو ہے جائز نہیں ہے. آپ کی جو ہے آپ کی ڈیوٹی جو ہے حرام ہو جائے گی, آپ کا جو ہے جائز ہی نہیں ہے. بعض لوگ کرتے ہیں ایسا. آپ کو وہی بتایا کہ نمازوں کی قضا نہیں ہونی چاہیے. آپ کتنا بھی سوئے, کتنا بھی ہو, واجبات اور فرائض میں جو ہے کوتاہی کے بغیر آپ جو ہے کتنا بھی سو رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. کل کا ہمارا انشاءاللہ آخری دن ہوگا. اگر کسی کو سوالات وغیرہ ہوں تو واٹس ایپ پر جو ہے پہلے سے ہی جو ہے پوچھ سکتے ہیں, تاکہ صحیح طریقے سے اس کا جو ہے جواب دیا جائے, اور تیاری کے ساتھ جو ہے آنے کے لیے واٹس ایپ پر اگر آپ کو پہلے سے ہی جو ہے اگر مکتب کے نمبر پر یا میرے نمبر پر کوئی بھی جو ہے اہم سوالات ہو تو آپ پہلے سے ہی بھیج سکتے ہیں. کل کے درس میں اس کو شامل کیا جائے گا.
تراویح اور تہجد کا جو ہے مسئلہ انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ، اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن صرف اتنا بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ نفل نماز میں جو ہے آپ جتنا چاہیے اتنا پڑھ سکتے ہیں، اس کے میں اندر کوئی بات کی بات نہیں ہے. آپ 8 پڑھے، 20 پڑھے، 25 پڑھے، کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں نفل نماز. انشاءاللہ وہ مسئلہ آئے گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. جی کوئی اگر کوئی اور سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ میں کل انشاءاللہ اس کے بارے میں کہ کن لوگوں کو رخصت ہے اور کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، پھر ان کی روزے کی قضا کے سلسلے میں اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہے کہ روزہ نہیں رہ سکتا ہے تو اس کے اوپر کیا کفارہ ہے، کتنا اس کو جو ہے کفارہ دینا پڑے گا. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ شامل کریں گے انشاءاللہ. میں اتنی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم جميع مسلمانوں کو شریعت کی پابندی اور جو مسائل جو بتائے گئے ہیں اس پر خود عمل کرنے کی اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.